اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان 8 چیزوں سے آپ کے والد، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائیوں، آپ کے شوہر اور بیویاں، آپ کے رشتہ دار، آپ کی جائیداد، آپ کی تجارت، آپ کے گھر، ان سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ٹھہرو، آپ لوگ سدھر جاؤ، نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برباد کر دیں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کر دیں گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگو گے، آپ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگیں گے، ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے، وہ اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے جو آپ کی طرح نہیں ہوں گے۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو لوگ باقی لوگ کو نیچے دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لوگ کو نیچے سے اٹھا کے ان کے سر پہ بٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یہود لوگ کو چنا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام یہودوں پہ نازل کیا تھا، جوز لوگ پہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہود کو کلام بھیجا تھا، لیکن وہ لوگ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ ان کی مثال گدھوں جیسی ہے جس کے اوپر کتاب لاد دی گئی ہے اور وہ سمجھتے نہیں۔ اور یہ یہود عربوں کو نیچے دیکھتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، یہ عرب جو جاہل قوم تھی انہیں الحمدللہ دنیا کا سرتاج بنایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہتے یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم، اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، اپنے ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے جو آپ کی طرح نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ مسلمان سے کہتے آپ سارے امہ میں سب سے بہترین امہ ہیں، سارے لوگوں میں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ ساری انسانیت میں، آپ مسلمان سب سے بہترین امہ ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے، آنر ملتا ہے، پوسٹ ملتا ہے، اس آنر کے ساتھ، اس عہدے کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے۔ جتنا اونچا عہدہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں۔ مثال کے طور پہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل کا عہدہ ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کا عہدہ ایک کلرک سے زیادہ ہے، اسی طریقے سے ایک پرنسپل کی ذمہ داریاں ایک ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داریاں کلرک سے زیادہ ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، او مسلمانوں آپ سب سے بہترین امہ ہیں سارے جہاں میں، کیا ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ذمہ داریاں کا ذکر اسی آیت میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ ہم سب سے بہترین امہ ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ فرض ہے ہر مسلمان کا کہ وہ اسلام کی دعوت ان تک پہنچائے جو لوگ کو اسلام کا علم نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ غیر مسلمانوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک امت وسط بنایا ہے، ایک بیچ کی امت، تاکہ ہم غیروں کو دعویٰ دے اور ان پہ گواہ بنے، اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ بنے۔ میں جب بھی یہ سوال پوچھتا ہوں مسلمانوں سے، سارے جہاں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سارے جہاں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ ماشاءاللہ، آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے کہ آپ سب سے زیادہ محبت سارے جہاں میں کس سے کرتے ہیں، اور وہ کہیں گا اللہ سے۔ ہم اللہ سے اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک کرتے ہیں۔ اپنے والد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ ماشاءاللہ، اپنے والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیویوں سے زیادہ کرتے کہ نہیں؟ بے شک کرتے ہیں۔ میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر آپ ایک دن اپنے گھر سے اپنے کام کے لیے نکل جاتے ہیں اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے بنا وجہ، آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالی دیتا ہے، بری بات کہتا ہے، آپ جب شام میں واپس لوٹیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پڑوسی نے بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پیٹیں گے؟ کیا کریں گے؟ سر توڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ دانت توڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ اگر کوئی پڑوسی نے بنا وجہ آپ کے والدہ کو گالی دی تو آپ کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے۔ ایک بھائی صاحب کہہ رہا ہے کہ میں اس کے منہ توڑ دوں گا، ایک بھائی صاحب کہتا ہے کہ میں اس کے دانت توڑ دوں گا، ایک کہتا ہے کہ میں جنگ کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ پڑوسی کی جرت کیسی کہ اس نے میری والدہ کو گالی دی؟ آپ اس کو سبق سکھائیں گے؟ سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک۔ اگر آپ کے پاس خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ بھاڑے سے لوگ کو لے کے آئیں گے، لیکن سبق سکھائیں گے۔ سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بالکل، کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہماری والدہ کو بنا وجہ گالی دیتا ہے، ہم اس کا سر پھوڑ ڈالیں گے، دانت توڑ ڈالیں گے، اس کی جان لے لیں گے۔ اگر ہمارے پاس خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم لوگوں کو بھاڑے پہ لے کے آئیں گے، لیکن اس کو سبق سکھائیں گے۔ سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 92، اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی. اور اللہ فرماتے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه. اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وتنشق الارض، یہ زمین کھل پڑتی. وتخر الجبال هدا، اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا، ذرا بھی فیلنگز ہوتے، ذرا بھی سمجھ ہوتی، اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ آسمان پھٹ اٹھتا، یہ زمین کھل پڑتی، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور اب مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہتے ہیں، لیکن کیا صحیح حقیقت میں کرتے ہیں؟ جب ہمارے والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم کو اس کا سر توڑنا ہے، اس کے دانت توڑنا ہے، اس کی جان لینا ہے. ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دانت توڑو، میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو، کم از کم اپنا منہ تو کھولو. کیا ہو گیا مسلم امہ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی. اپنی زندگی میں اسلامی تہذیب کو بڑھاوا دیں. پیش ہے پیس موبائل، انسانیت کے لیے حل. معیاری اسلامی اسمارٹ فون، 4.63 انچ کی LED اسکرین، پرکشش باڈی، عمدہ بناوٹ، خوبصورت ڈیزائن، ڈبل سم، 32 GB SD کارڈ اور 4 GB انٹرنل میموری، ڈبل کور پروسیسر، 5 میگا پکسل آٹو فوکس کیمرہ، لائیو پیس ٹی وی، انگریزی، اردو اور بنگلہ، 80 گھنٹے سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ویڈیو پروگرام، 50 سے زیادہ مستند اسلامی ایپلیکیشنز، 100 سے زیادہ اسلامی وال پیپرز، 200 سے زیادہ اسلامی رنگ ٹونز، اسلامی اشعار، اسلام اور دیگر مذاہب پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتابیں. پرسکون زندگی کا لطف اٹھائیے، معیاری ٹیکنالوجی سے رابطہ بنائیے، خالق کے ساتھ روحانی رشتہ مضبوط کیجیے، زندگی کو اسلامی طرز پر ڈھالیے، واضح فرق محسوس کیجیے. پیس موبائل، انسانیت کے لیے حل. اب دنیا کے مختلف گوشوں میں دستیاب ہے. مزید معلومات کے لیے لاگ آن کریں www.peaceammunition.com. پسندیدہ کتاب مکرمۃ، ان کی انتہائی تعظیم کی جاتی، مطہرۃ، نہایت پاک صحیفے، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت باعزت، بہت اونچے درجے کے، جن کے قریب سے بھی ہو کر معصیت یا گناہ کا کوئی تصور تک نہیں گزر سکتا، وہ ہیں جو اس کو چھوتے ہیں. پاکیزہ کتاب، اصل قرآن اللہ کے پاس ہے. آسمانی کتاب، یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، یہ اس قرآن کی مصدقہ نقل ہے. حکمت والی کتاب، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں، بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن، کوئی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، اور کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کرے گی. وسعت والی کتاب،
یہ قرآن ایک ایسے سمندر کے مانند ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تہہ ہے۔ کتاب جو کرتی ہے توحید کا اعلان، بیان القرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ہر روز ہمارے آفس میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے یونیورسٹیز میں، ہمارے کام کرنے کی جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ ساری دنیا میں آپ گھومو، ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ان کو سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنم دیا۔ اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ کیا ہوگا میں مسلم امہ کو جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے ہیں کوئی تہوار کے لیے؟ اور ہمارے مہاراشٹر میں ایک بہت فیمس مشہور تہوار وہ ہے گنیش چترتھی۔ آپ جانتے گنیش کو؟ گنیش چترتھی، گنپتی جانتے؟ گنپتی کو نہیں جانتے؟ کشمیر میں گنپتی نہیں بناتے، لیکن جہاں سے میں آ رہا ہوں مہاراشٹر سے اور باقی علاقوں میں ہندوستان میں ایک تہوار ہے جسے کہتے ہیں گنیش چترتھی، گنپتی۔ اگر کوئی ہندو دوست میرا مجھے اس تہوار کے لیے بلاتا ہے اور پرساد دیتا ہے، عام طور پہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم از کم 4 جگہ واضح طور میں فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر، اور وہ کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ جو بھی کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے۔ لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے پوجا کے لیے اور جب پرساد پیش کرتے ہیں، ہم اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے؟ ہم بسم اللہ بول کے کھا لیتے۔ کل ہم بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے، پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے۔ کیا ہوگا میں مسلم امہ کو؟ ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ہم ہمارے غیر مسلمان دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا کہ میں پرساد نہیں کھاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہم کو ہمارے غیر مسلمان کے دوستی زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ۔ ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کس طریقے سے دعوت دی جانی چاہیے، اور یہ بہت آسان ہے۔ ہمیں کسی بھی غیر مسلمان کے خدا کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں، آپ وہ لوگوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن لوگوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، ان کو آپ گالی مت دو۔ جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ،
ان لوگوں کو آپ گالی مت دو, نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے. تو ہمیں غیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے. تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے, صرف پوچھنا چاہیے یہ کون ہے, اور وہ ہندو یا وہ غیر مسلمان اپنے آپ اپنا کام کریں گا. آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, اسلام میں اجازت نہیں ہے. لیکن یہ تو پوچھ سکتے کون ہے یہ, آپ کا گنیش کون ہے, آپ کا بھگوان کون ہے. منہ تو کھولو, ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں. اور میں جس شہر میں سے آ رہا ہوں بمبئی, آپ کو شاید پتا ہوگا اس کی فضا کیسی ہے, پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ غیر مسلمان میری اور عزت کرتے ہیں. یہ غیر مسلمان جب میں جاتا ہوں میری اور عزت کرتے ہیں. جب میں جاؤں گا ایئرپورٹ کے تھرو دیکھتے او ذاکر صاحب آئے, وہ امیڈیٹلی گرین چینل کے تھرو جانے دیں گے. جب میں جاتا ہوں دکان پہ ڈسکاؤنٹ دیتے, کچھ لوگ فری بھی دیتے. اللہ کی بات کرنے سے کس سے ڈرنا, حق کی بات کرنے سے کیوں ڈرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 میں, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے جب تک آپ ان کا مذہب نہیں قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں, وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وہ لوگ کہتے ہیں یہود اور نصارہ, آپ مسلمان لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. آپ کتنی بھی اچھائیاں کرو, ہر روز صلاح پڑھو, نماز پڑھو, حج کے لیے جاؤ, رمضان میں روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, آپ کے پیشانی پہ نماز کے داغ ہو, تب بھی آپ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ یہود یا نصارہ نہیں بنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم, یہ بکواس ہے بکواس. کل ان سے کہو ہاتھ برہانکم, آپ اپنا ثبوت پیش کرو, ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی کوئی بھی بڑے بڑے ڈینگے مارتا ہے, بڑی بڑی بات کہتا ہے, ان سے کہو کل ہاتھ برہانکم, آپ اپنا ثبوت پیش کرو, ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہو. اور یہ عیسائی لوگ نے, کرسچن لوگ نے اپنا ثبوت, اپنا بائبل, کہتے کتاب المقدس, بائبل کو 2000 سے زیادہ زبانوں میں پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں میری بائبل یہ کہتی ہے, میری بائبل وہ کہتی ہے, میری بائبل یہ کہتی ہے, میری بائبل وہ کہتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, بائبل کو پورا چاٹ لینا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ہاتھ برہانکم, ان کو اپنا ثبوت پیش کرنے کہو, جب ثبوت پیش کرتے تو کیا ہمیں مان لینا چاہیے؟ ہمیں جانچ پڑتال کرنا چاہیے کیا ان کا ثبوت صحیح ہے کہ غلط ہے. جب بھی کوئی آپ کو شناختی کارڈ دکھاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں وہ صحیح ہے کیا غلط ہے. اسی طریقے سے جب وہ اپنا بائبل پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کیا ہمیں چاٹ لینا چاہیے اسے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے وہ صحیح ہے کہ نہیں. کتنے مسلمان دیکھ رہے ہیں ان کے بائبل کو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے پوچھو اپنا برہان لے کے آؤ, اور وہ اپنا برہان, اپنا بائبل 2000 سے زیادہ زبانوں میں پیش کیے ہیں. آپ زبان کا نام لو اور اس زبان میں بائبل موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے کہو کہ اپنا ثبوت پیش کرو. کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا ان سے, ان کے ثبوت کو ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ اپنی بات تو چھوڑو, ہم ان کے ثبوت کی جانچ پڑتال نہیں کر رہے. لیکن یہ عیسائی لوگ, کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں, مسلمانوں کے گھر میں داخل ہو کے ہمارا ثبوت, ہمارا برہان, ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کرتے, اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. سارے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کرسچن مشنریز دنیا بھر میں پھیلے ہوئے, یورپ سے انڈیا میں آ رہے ہیں, امریکہ سے آ رہے ہیں, سوئٹزرلینڈ سے آ رہے ہیں, اپنا دیش چھوڑ کے اور مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹا رہے ہیں. اور ہمارا برہان, ہمارا قرآن
ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. یہ کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتے اور ہم سے پوچھتے ہیں کیا آپ کے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور اکثر ہم مسلمان کہیں گے ہاں بے شک لکھا ہے. ان کا اگلا سوال تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. وہ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے قرآن مجید میں آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار لکھا ہوا ہے؟ سارے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے نام سے کتنے بار ہوا ہے قرآن مجید میں؟ آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے 5 بار ہوا ہے. 4 بار محمد، 1 بار احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اگلا سوال عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان کے نام سے کتنے بار ہو چکا ہے قرآن مجید میں؟ آپ کو نہیں پتا تو کہیں گے 25 بار. عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 بار آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 5 بار. ان کا اگلا سوال کون بڑا؟ آپ کے قرآن مجید میں جس کا ذکر 5 بار آتا ہے وہ بڑا کہ جس کا نام 25 بار آتا ہے بڑا؟ کون بڑا، 5 بار یا 25 بار؟ 25 بار. آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ.